السلام علیکم. امبر و خرم حاضر ہیں ہماری ان ایڈیٹڈ ڈسکشن کے ساتھ. ایز یو نو کہ سچویشن ابھی آج کل بہت چینج ہو رہی ہے, تو یہ واقعی ان ایڈیٹڈ ڈسکشن ہے کیونکہ ایران اور اسرائیل کی جو وار ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہر منٹ پہ سچویشن چینج ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے خرم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کے کیا حال ہیں, دین ویل موو ٹو دا ڈسکشن. جی جناب. السلام علیکم امبر. انٹرسٹنگ ٹائمس ہیں اس وقت بہت سے دنیا میں بھی اور ڈومیسٹکلی بھی, اور بس سو مینی تھنگز آر ہیپننگ. ایک دم سے اب میرے جیسا بندہ تو بالکل ہی پریشان ہو گیا کہ یار where do you begin to even think کہ یار آج وقت ہم کہاں پہ ہیں, ہو کیا رہا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. بٹ پریشانی بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ جس قسم کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں, اسپیشلی کوئی ایکیڈیمکس ہیں بہت سے ود ان اسرائیل, اور وہ جوئش ہیں, اور وہ جس طرح اپوز کر رہے ہیں غازہ میں جو ہوا ہے اب تک, اور جو ابھی جو اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر, جس طرح وہ اپوز کر رہے ہیں, gives you a little bit of hope. But having said that, loss of life تو پھر بھی ہو رہا ہے, تو وہ تو نہیں رک رہا. تو پھر میرے جیسا انسان جو ہے وہ تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہے کہ یار کائنڈ آف اے ورلڈ آر وی لیونگ ان. تو یہ ہے سچویشن. بالکل. ابھی میں ندیم پراچا صاحب کی کل کی ٹویٹ ہے, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ now everything is revealed, everything is exposed in the world and it is not at all beautiful, it's very ugly. مطلب ڈیفینیٹلی یہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں تھے بٹ ان کے یہی تھے. اب کوئی کچھ کسی سے چھپا نہیں رہا ہے, کون کس کی بیک کرتا تھا, عرب اسپرنگ کے ٹائم کیا ہوا تھا, کیوں مڈل ایسٹ کے جو مسلم ممالک ہیں ان میں ایک ریولوشن کی لہر دوڑی تھی, اور بہت جگہ بہت سی بیکڈ جو حکومتیں ہیں وہ انسٹال ہو گئیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے بہت سارے, وہ ایک طرح کی پراکسی کا ہی کام کر رہے ہیں, وہاں سے پلینز گزر رہے ہیں. حالانکہ وہاں کی جو عوام ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لیبنان کی بھی لوگوں کو, they all were actually celebrating when the ایرانی میزائلز were going to Israel. لیکن وہاں کی گورنمنٹ خبر ہے کہ بھائی وہ میزائل انٹرسیپٹ بھی کر رہے تھے. تو آئی تھنک میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایک چیز وٹنس کی کہ کسی ملک پر میزائل برسائے جا رہے ہیں اور دنیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. مطلب یہ اتنا, کیونکہ اتنی ہیٹریڈ اسرائیل نے اتنی ہیٹریڈ کریٹ کی ہے ان 1.5-2 سالوں میں, بچوں کی جان لے کے, کیونکہ ایسا لگتا تھا جیسے ٹارگیٹڈ ایک پوری نسل جو بچوں کی ہے, جو بیچاری ابھی جنہوں نے ابھی دنیا نہیں دیکھی ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اتنا مارا ہے انہیں, عورتوں اور بچوں کو, کہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ جو اسرائیل سے فرانس دے لینڈڈ بیکاز آف دا وار, تو وہاں کے لوگ بھی فری پیلسٹین کے نعرے لگا رہے ہیں, اور وہ پھر ظاہر ایک منہ ماری ہو رہی ہے. آپ کو اس طرح جو ہوتا ہے نا کہ غیر مسلم ممالک شاید ساتھ نہ دیتے تھے ایک زمانہ تھا, اس وقت ایوری ون از چانٹنگ فری پیلسٹین. تو وہ جو یہ نظارہ اسی وجہ سے, مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ مسلم کنٹریز, مطلب ہر پوری دنیا میں یو وڈ ہارڈلی سی کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے نہیں ٹاک اباؤٹ ایکوالٹی, اور یہ کیونکہ ایکوالٹی کی بات یہاں ہو نہیں سکتی ہے. آپ اب نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جب آپ ایک کیا پہلے تو اور بھی ملکوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, لیکن اس وقت جو پیلسٹین کے ساتھ کیا وہ تباہ و برباد کر دیا غزہ کو انہوں نے. اور اسٹل یہ سب چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایران کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے تو غزہ میں سکون ہے, وہاں پر ابھی بھی میزائل برسائے جا رہے ہیں, وہاں پر ابھی بھی تباہی ہو رہی ہے. تو یہ واقعی ایک انوکھا نظارہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے. شاید اسی کو کارما کہتے ہیں, بیکاز آئی واز سینگ ایک, آپ کو یاد ہوگی 1-1.5 سال جب یہ انہوں نے غازہ پر اٹیک کیا تھا اکتوبر میں لاسٹ ایئر, تو اس وقت وہ ایک ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی. کچھ اسرائیلی ایک لڑکی تھی جو نقل اتار رہی تھی, شی واز موکنگ پیلسٹینین کے, وہ منہ پہ پاؤڈر لگا کے کہ جیسے ربل میں سے نکلے ہیں اور جیسے ان کو تکلیف ہو رہی ہے نا, وہ ان کو موک کر رہی تھی, اور لوگوں نے بہت برا منایا تھا. تو اسی طرح سے بھاگتے دوڑتے جنگ سے اور میزائل سے بھاگتے ہوئے اب آپ اسرائیل کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی تکلیف تو سبھی کو ہو رہی ہے, انسانی جانیں جا رہی ہیں, بٹ یا لوگوں کے سینٹیمنٹس بڑے ڈفرینٹ ہیں اس دفعہ. تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور ورڈز آن اٹ. دیکھیں وہ تو اسرائیلی ہپوکریسی تو اپنی طرف ایک طرف رکھیں اس کو, وہ تو ایک بہت ہی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں وہاں پہ. میں سارے لوگوں کو کبھی بھی نہیں میں کہتا کہ I don't like to
کہ بھی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ خراب ہیں. جس طرح میں I don't believe that about all the PTI supporters either, you know. Yeah, اس سے definitely. یہ جو ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ ہیں the bad eggs ہیں, ان کی ہپوکریسی تو اپنی جگہ پہ. پوائنٹ آپ کا یہ ہے جو مجھے جو جہاں پہ پریشانی ہوتی ہے اور میں سوچتا ہوں it gives me a moment of pause کہ it's very clear in this world کہ certain lives matter. Yeah. اور وہ certain lives جو ہیں Not ان کے پیچھے بہت ایک پاورفل لوگ جو ہیں they are worth living and these people are not worth anything. But that includes the Palestinians, that includes the Iranians, that includes every مسلم نیشن جس کو سب ہیومن سمجھا جاتا ہے. یہ بات جو ہے یہ بڑی کلیئر ہو گئی ہے اور سامنے آ گئی ہے آپ کے کہ یار یو نو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں. کل کو اگر پاکستان پہ حملہ کر دیں تو وہ they don't care اب کہ بھائی یہ انسان یہاں پہ رہ رہے ہیں. They were country with a Muslim country with a nuclear weapon. سمپل لیبل ایک آپ کا لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر it justifies violence, it justifies their attack, it justifies whatever they want to do. اور یہ بات جو ہے مجھے بہت پریشان کرتی ہے کہ یار اس قسم کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک ڈائیکوٹمی بن گئی ہے, ایک us versus them. اس دم کے اندر کچھ بھی آپ کر لیں, جتنے بھی بم آپ پھینک دیں, بیبیز کو آپ جلا دیں. ابھی لاسٹ بفور دس وار اسٹارٹڈ وہ امیج تھا آف دس ایک پتہ نہیں شیلٹر تھا جہاں پہ انہوں نے بم گرائے تھے اور ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ آگ کے اندر وہ جو ہے وہ ادھر سے کچھ آ رہی تھی. میک اٹ. تو اس قسم کے امیجز جو ہیں اب وہ نارملائز ہو گئے ہیں اب, اینڈ وی آر اوکے. ہم روز دیکھتے ہیں تصویریں بچوں کی وداؤٹ لمبس آفٹر بامبنگس, ہم بھی سارے کے سارے اب ہو گئے ہیں. وی آر آلسو سارٹ آف نارملائزڈ ہو گیا ہے اور ہم بھی امیون ہو گئے ہیں اور ہم بھی اپنے ایموشنز جو ہیں وہ ہم نے کنٹین کرنے شروع کر دیے ہیں. which I remember جب یہ 2 سال پہلے جب شروع ہوا تھا there was a lot of reaction from everyone. اور اب یہ اتنا وہ نارملائز ہو گیا کہ روز آپ کی کوئی نہ کوئی خبر آئے گی کہ یار کوئی شیلٹر ہے جہاں پہ بم انہوں نے پھینک دیا ہے, جہاں پہ لوگوں کو مار دیا ہے, جہاں پہ بچوں کو مار دیا ہے. اینڈ دس از اے نارمل تھنگ, دس از گوئنگ ٹو ہیپن ایوری ڈے, وی ایکسپیکٹ اٹ ایوری ڈے. تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے کہ آپ کا اس قسم کا وائلنس, اس قسم کی کلنگ جو ہے وہ نارملائز ہو جائے, دس از ناٹ ہیومینٹی. اور یہ کب ٹھیک ہوگا, یہ کیا ہوگا, اٹس ہارڈ ٹو سے. کبھی کبھی مجھے بڑی ہوپ فل ہوتا ہوں میں بڑا کہ جس طرح وہ ویسٹ کے اندر جس طرح آپ نے بتایا کہ پیپل آر ریئیکٹنگ ایوری تھنگ. بٹ میں کسی سے بات کر رہا تھا, دیٹ پرسن ریمائنڈیڈ می آف دس کہ یار یہ بڑے چھوٹی ایک پرپورشن ہے. I mean, امریکہ میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں دیکھیں وہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, وہ ہارورڈ میں اور کولمبیا میں اور اتنی جگہ پہ, اور وہ کالج والے اسٹوڈنٹس. تو وہ بندے نے آگے سے کہا کہ what about Arkansas, what about Alabama, what about like North Carolina, what about Nebraska, وہاں تو کچھ نہیں ہوتا. تو میجورٹی آف دی امریکنس پھر بھی they don't care less کہ وہ اسرائیل جا کے کسی مسلمانوں کو مار رہے ہیں, پیلسٹینینس کو تو ویسی سب ہیومن وہ سمجھتے ہیں, تو they don't care. تو یہ والی جو ایسپیکٹ ہے دس از ویری الارمنگ. اینڈ دا سیم تھنگ آئی ایم نوٹسنگ ناؤ ود ابھی جو انہوں نے ایران کے اوپر اور تہران کے اوپر انہوں نے وہ بم مارے. People just don't care. They're like they're like terrorist supporters اور اس قسم کے وہ ہیں. لیبل آپ فوراً دے دیتے ہیں تاکہ آپ کا جسٹیفائی ہو جائے اور آپ کا ریشنلائز ہو جائے جو ایول اور وائلنس جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. Whenever you attach a label to something, without you dehumanize that those people, اور آپ کا وہ ایک جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ہے ہی ایسے لوگ ہیں. So it's very alarming, yes. اور آپ نے وہ before we started speaking آپ نے وہ بات کی تھی about that Iranian journalist, why? Yes, اس سے پہلے جو چیزیں ابھی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ابھی لیٹسٹ 1-2 ٹویٹس آئی ہیں کہ ایک تو ابھی ان کی ٹویٹ آئی ہے آدھے گھنٹے پہلے کہ US has the full control of Iran space, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایرانی جو لیڈر ہیں, سو کالڈ ریلیجیس لیڈر انہوں نے لکھا ہے, ان کے ویئر اباؤٹس کا ان کو پتہ ہے, بٹ ایٹ لیسٹ فار ناؤ دے آر ناٹ کلنگ ہم, بٹ دے مائٹ اگر ایران از ناٹ گوئنگ ٹو سرینڈر. دے نیڈ an unconditional surrender now. Now there is no ڈیل والی نہیں ہے جو ان کو پہلے دی جا رہی تھی,
اب وہ اپنے نیوکلیئر آرمز جو ہے وہ بالکل جو بھی ہے ان کے پاس ویپنس کو ختم کریں اور بس سرنڈر کر دیں. تو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وی کوسچن فرام دا ڈے ون ایوری ون از آسکنگ کہ بھائی اسرائیل یو ایس کے ساتھ ہیں, اسرائیل وہی نان سگنیٹری آف NPT, اسرائیل نیور الاؤز IAEA جو ہے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جو ہے, سوری پورا نام میں نہیں لے پا رہی, اس کی انسپیکشن کبھی انہوں نے الاؤ نہیں کی. نو بڈی نوز اف اسرائیل از آلسو نیوکلیئر پاور اور ناٹ, لائکلی ہے. Everyone knows. Everyone knows. Everyone knows. I سب feel کو کہ پتہ if ہے یہ. Iran was actually a power, Iran might have done it. From the past 3 decades, Israel is accusing Iran of being the nuclear power. ایک مہینے بعد Iran is going to announce Iran is this near to become the nuclear power. 2 مہینے بعد اعلان ہو جائے گا. 30 سال ہو گئے. کیا ہے نہیں کیا ہے. Why is it Iran and why maybe the next target Pakistan? آپ ایران کے پیچھے ہاتھ دھو کے پوری دنیا کیوں پڑ گئی ہے, میری ایک یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے ابھی بھی. اف یو نو کہ جو جہاز جو تائیوان اور چائنا کے بارڈر کے پاس جو US کا جہاز تھا وہ اب مڈل ایسٹ کی طرف جا چکا ہے اور وہ اب ایران کے آس پاس جو واٹرز ہیں وہ اب ان میں ہے. UK نے بھی کچھ ایڈ بہانے سے بھیج دیے ہیں. یورپ جو ہے وہ بھی بہانے سے کہہ رہے کہ بھائی ایران اگر اسرائیل نے کر بھی دیا تھا اٹیک, جو ان کا پہلا اٹیک تھا, تو ایران کو کچھ اتنا ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کس قسم کی ہیپوکریسی ہے. مطلب آپ پہ اٹیک ہو تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے, کسی مسلم کنٹری پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو سرنڈر کر دینا چاہیے. اس کو کوئی حق نہیں ہے نیوکلیئر پاور بننے کا. وائی؟ مطلب بھائی ہم کیوں نہ بنے نیوکلیئر پاور؟ واٹ از دس؟ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ ہیپوکریسی. Well, there are two things. There are two things here that we must acknowledge. Number one, ایک تو ہے آپ کا ایک پورا ایک پروپیگنڈا ایک ویسٹرن میڈیا کا ہمیشہ سے رہا ہے اگینسٹ ایران, اور کہ بھائی وہ دے فنڈ پراکسیز, اور ان کا ایک رہا ہے ایک اسٹریٹجی رہی ہے آف فنڈنگ دیز گروپس حماس کے ساتھ اینڈ ایوریتھنگ. تو وہ ایک رہا ہے ان کا ایک پروپیگنڈا ایک رہا ہے. And Iran has done, انہوں نے بھی کیا ہے, بہت سی چیزیں کی ہیں. تو وہ ہے. یا دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کا اپنا کانڈکٹ بھی تو صحیح نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ جو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ and everything. So that creates that image of a country that is problematic. ابھی ہم نے دیکھا اگر US انویڈ نہ کرتا اور ہم چلے جائیں, ہم 2 سال پہلے چلے جائیں, جو وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئی تھیں خواتین نے جو کی تھی, اور جو ایران نے جس طرح ان کے ساتھ جو سلوک کیا, we all oppose that. ہم نے کہا کہ یار یہ this is not right. But having said that, Israel attacking along with America, that is completely wrong. تو یہ چیزیں, 2 چیزیں میں کنفلیٹ نہیں کرتا, but you see image بنانے میں اور lack of sympathy, وہ جو lack of sympathy جو ہے the international world, وہ ایران is also responsible for that. مگر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے, ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک ایک اور ملک کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ نے اگر یہ نہ کیا تو ہم آپ کے لیڈر کو قتل کر دیں گے, تو یہاں پہ ٹیررسٹ کون ہے؟ اصل ٹیررسٹ تو وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یار ہم تمہارے لوگوں کو قتل کر دیں گے. وہ اصل ٹیررسٹ تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تہران کو ابھی ایویکویٹ کریں. آپ اصل ٹیررسٹ تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری مرضی ہوگی تو ہم آ کے کچھ بھی کر دیں گے. سو you see the thing is enough damage of life, enough loss of life, اور نیچے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ they must evacuate this city. ہاں, تو پوائنٹ از کہ بھائی آپ کا اس وقت چاہے US کرے کچھ یا نہ کرے, but Donald Trump is the worst person in this situation right now that we could have ever had. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے سچویشن جو ہے اور زیادہ خراب ہوگی. اٹس ناٹ کہ وہ ہو شاید ہوگی, وہ اور زیادہ ڈیفینیٹلی ہوگی اور ہو رہی ہے, بیکاز آف ہز ٹینڈنسیز اور ان کی جو اپنی جو وہ ایک تھاٹ پروسیس جو ہے, اور اس کا جو اپنا جو وہ ایک وقت میں ایک بات کرنی ہے, کسی اور سے کوئی بات سن لی تو کوئی دوسری بات کر لینی ہے, تو ان کا تو یہ اسٹائل ہے. اینڈ دیٹ از دا ورسٹ پرسن ٹو ہیو. آپ یہ امیجن کریں کہ آپ بس پہ جا رہے ہیں
اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں بس پہ, اور سب سے جو بابا موڈی I mean ill-tempered irrational انسان جو ہے وہ بس ڈرائیو کر رہا ہے, آپ کو کیا ہوگا پیچھے, آپ اس طرح کر کے بیٹھے ہوگے کہ یار ابھی ٹکر مارے گا یہ سب. ابھی گرے تو تو یہ جو ہے ہاں ہاں, تو دس از دا تھنگ, آپ کی سچویشن جو انٹرنیشنلی جو ہے اس وقت ایک جنگ ہے چل رہی ہے which can spiral out into so many, it can World War III کے ہم اس وقت اتنے قریب ہیں, and the worst person is Donald Trump. اور ہم دیکھ چکے ہیں اس کا, جس طرح کووڈ مینج ہوا تھا, وہاں پہ ان کی جو میسیجنگ تھی, وہاں پہ انہوں نے جس طرح لوگوں کی وہ ماسک پہنو نہ پہنو, یہ کرو وہ کرو, ویکسین خراب ہے یہ خراب ہے, he has a tendency to ruin things, and this situation there's so many millions of lives at stake, make things worse. تو اللہ جو ہے جی بچت کرے, اس سے سب لوگوں کی حفاظت کرے. جو لوگوں نے نوٹس کی صرف مطلب despite of what is happening inside Iran with people, and people have been opposing it since so long, اس وقت جب ایران is under attack تو آپ کو وہاں پہ بھی بہت حد تک یونٹی نظر آئے گی. بہت سے لوگ جو خواتین ہیں, جو جن کے بیانات آئے ہیں, جن کی فیملیز نے اسٹرگل کیے, سم ور ناٹ ایون اپنا انہوں نے دوپٹہ سر پہ بھی نہیں کیا ہوا تھا, بٹ دے ور اسٹینڈنگ وتھ ایران کی اس وقت کی گورنمنٹ کہ بھائی ان کو مارو, یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب اس طرح کی بھی چیزیں ہیں جو which is a very good gesture. You have to. But Amber, you have to. We saw this in Pakistan in May. ابھی جو بھی تھا, آپ کے جو بھی اختلافات ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے, ہیومن رائٹس وائلیشن جو کہ ہیں, بٹ اس وقت جب آپ کا حملہ ہو رہا ہو, you have to stand by with your government in your country بھائی. وہ کنیکٹ کرنا چاہ رہی تھی نا, وہ جو ایک رجیم چینج کی کنسپریسی اس وقت ہے, کیونکہ جب نیتن یاہو نے اٹیک کیا تھا تو وہ وہیں سے انہوں نے شروع بھی کیا تھا کہ بھائی یہ تو ہے نیوکلیئر جو ویپنس والا ایشو, دین اٹس ٹائم فار ایرانی پیپل ٹو اسٹینڈ under one flag for the democracy or for the sake of democracy, اور یہ وہ ایک رجیم چینج کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا. تو آج جو شاہ آف ایران کے جو بیٹے ہیں ان کا بیان بھی آیا ہوا ہے, اور وہ بہت بالکل تیار ہیں اس وقت, کیا پتہ سیز فائر ہو جائے, ضروری نہیں ہے کہ یہ سب ہو بھی, بٹ ہی از ایکچولی سیئنگ کہ گورنمنٹ از دس نیئر ٹو کولیپس, اور اگر یہ ہوتا ہے تو we would be going towards the transition of the government, and people of Iran would and they deserve to see the democracy. تو وہ سب ان کے بیانات آ چکے ہیں. تو یہ بڑا ہی پلان قسم کا اٹیک تھا, جس کے پیچھے صرف ایران کے نیوکلیئر ویپنز نہیں تھے. آئی تھنک یہ تھا ہی, اٹ واز پلانڈ, کیونکہ وہ 60 days اور 61 day پہ جی ہم نے اٹیک کر دیا, وی ویٹڈ اور بلا بلا بلا, سب اپنی جگہ, بٹ یہ ہونا تھا. ایران واز آن ٹیبل ٹو نیگوشیٹ, ابھی تو چل رہی تھی نیگوسیشن, سیکنڈ 8th راؤنڈ ہونا تھا سنڈے کو, اس سے پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا ہے, کیونکہ یہ ان کو کرنا تھا. مے بی دے وانٹ, اور آئی تھنک اس طرح کی ایک کوشش پاکستان میں بھی لیٹلی ہوئی ہے, اس میں بھی اسرائیل انوالو تھا, کیونکہ جب وہ دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہ بھائی ان کی ساری لوگ اور تتر بتر ہوئے ہوئے ہیں, دے آر ہیٹنگ, مطلب دے ور تھنکنگ دیٹ پیپل آف پاکستان دے ڈو ہیٹ آرمی, اور یہ سب ختم کر کے ہم اپنی مرضی کا جو کرنا چاہیں. دا سیم دے آر ناؤ, اس سے زیادہ بڑا, کیونکہ ظاہر ہے ایران کی تو ہسٹری ہے, شاہ جو فیملی ہے, شاہ آف ایران, ان کی حکومت رہی تھی, اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اس وقت بالکل تیار ہیں ٹو ٹیک اوور. بٹ اس ٹائم آپ کو ایران کے لوگ پیپل چانٹنگ ان فیور آف ہم. I think میرا ایک ڈفرینٹ ویو ہے اس کے اوپر. میرا ویو یہ ہے کہ آئی تھنک کہ ہم نے لاسٹ منتھ اینڈ ہاف ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح انٹرنیشنل اوپینین اسرائیل کے بارے میں شفٹ ہوا ہے بیکاز آف جو غازہ میں جو ساری حرکتیں کی ہیں. فرانس اور ٹرمپ بھی خود وہ بولنا شروع ہو گیا تھا, ایک دو بیانات دیے کہ وی ول ریکگنائز پیلسٹائن ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یہ والا جب شفٹ ہوا ہے تو تو آئی تھنک اسرائیل اور نیتن یاہو جو ہے دے نیڈڈ ٹو ڈو سم تھنگ. بیچ میں ایک پولیٹیکل بھی چیز ہوئی تھی, وہ نیتن یاہو پارلیمنٹ میں کوئی ووٹ شوٹ ہوا تھا, وہاں پہ وہ اسکواش کر دیا گیا تھا. بٹ آئی تھنک کہ وہ بیکاز آف دیٹ شفٹ ان پبلک اوپینین اینڈ اسپیشلی انٹرنیشنل اوپینین, اسرائیل ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اور نیتن یاہو نے یہ لانچ کیا اینڈ دے وانٹڈ اے نیو ولن, ایک ولن جو اسرائیل بن چکا تھا ان کے خیال سے, میرے خیال سے نیتن یاہو کا کیلکولس یہ تھا کہ بھائی یہ جو ہے
इनको करो, ये देखो ये रिजीम देखो, ये करते हैं, ये करते हैं, न्यूक्लियर वेपन भी है इनके पास, अपने लोगों के साथ भी गलत सलूक करते हैं, ये हम इसके पीछे जा रहे हैं, हम ये फाइटिंग फॉर एवरीवन और हम ये सब के लिए लड़ रहे हैं, सारा का सारा ये मेरे ख्याल है उन्होंने किया था. इसके अंदर मेरे ख्याल से द यूएस वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड नॉट इन्फॉर्म्ड एंड नॉट ऑन बोर्ड. उन्होंने जब कर दिया था तो बता दिया कि हमने ये कर दिया भाई, अब तू आ जाना हमारे साथ. तो मेरे ख्याल है ये वाला हो रहा है अब नाउ. अब ट्रम्प इज आल्सो अब किसी ना किसी तरह उसने अपने आप से फेस भी करना है. होना तो नहीं चाहिए था, बट वो तो ऐसा लग रहा है इस वक्त बिल्कुल इजराइल मतलब इनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं. पर ट्रम्प ने तो हमेशा पार्ट जी यस पर ट्रम्प ने तो हमेशा पार्ट बनना था ना. एपैक के बहुत पैसे हैं वहां पे अमेरिका में. एपैक फंड्स द एंटायर रिपब्लिकन पार्टी, द एंटायर डेमोक्रेटिक पार्टी. तो भाई आपका वो तो है एक, वो तो बराक ओबामा इज गोइंग टू अटैक ईरान अब वो सब कर रहे हैं. पुरानी ट्वीटें तो नहीं अब आप वो तो खान साहब की इतनी सारी पुरानी ट्वीटें हैं, उसके हम क्या करें उनका. बट द पॉइंट इज कि यूएस हाँ जो वो है, but the US was always going to be part of it. They were going to be dragged into it by Netanyahu and by AIPAC. वो तो होना था. अगर ये अटैक करना है वो तो उन्होंने ड्रैग इन होना था. तो वो आई थिंक ये वाला जो सिचुएशन है ये जस्ट टोटली स्टार्टेड बाय इजराइल. आई आल्सो थिंक कि नेगोशिएशंस वाकई सिंसियरली हो रही थी जब इन्होंने अटैक किया. और अगर नेगोशिएशन अगर हो जाए यूएस की और ईरान की और डील अगर हो जाए तो फिर इजराइल को अटैक नहीं कर सकता ना. फिर यही तो है क्योंकि ये वाली तो बार-बार बता रहे हैं कि भाई वी वर ऑन नेगोशिएशन टेबल, नाउ वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, हाउ कैन वी स्टार्ट अ नेगोशिएशन. मतलब आप वॉर तो रोकेंगे ना कहीं से तो बातचीत दोबारा से शुरू होगी. बट नेगोशिएशंस वाकई ऑन अ सीरियस नोट चल रही थी. मतलब उसमें एक मैसेंजर जो नेगोशिएशन का पार्ट थे, जो पहला अटैक है, जो हाई ऑफिशियल्स जिसमें गए हैं अपनी जान से, उनमें वो शामिल है. उन लोगों में हु वाज अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन. आप देखेंगे मैसेंजर नेवर किल द मैसेंजर जो बोलते हैं जब नेगोशिएशन हो रही होती है, तो वो भी वो वाली एग्जांपल भी क्रॉस कर दिया उन्होंने. आगे बढ़ते हैं. जो स्काई न्यूज़ की एंकर हैं यल्दा हकीम, आपने उनके तो 2 इंटरव्यूज तो देखे होंगे. एक तो ईरान के साथ ही है, उनके एक जो प्रोफेसर हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है. उसके अलावा आपने उनके साथ भी देखा होगा शहरी रहमान के साथ, वो भी इंटरव्यू बहुत अच्छा था. दोनों में इंतहाई बायस्ड किस्म का जो है नज़रिया है यल्दा हकीम का, क्योंकि वो किसी और की सुन नहीं रही होती हैं, वो सिर्फ अपनी बता रही होती हैं. अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके ऊपर इम्पोज करने के बाद वो आपसे थोड़ा बहुत सुनना चाह रही होती हैं. तो वो सब बीच में चल रहा था. अचानक मोहसिन दावर साहब की एक ट्वीट बीच में आ जाती है कि ये सब तो इसलिए हो रहा है कि भाई ये तो अफगानी है यल्दा हकीम, तो ये तो रेसिज्म हो रहा है इनके साथ, इसलिए जो है उनको बुरा भला कह रहे हैं. उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मसला नहीं है, उनकी जो कौमियत है उससे मसला है. और फिर एकदम सब कुछ बदल गया. कल पीटीएम ने भी जो है पोस्ट की है यल्दा हकीम के पीटीएम इंटरनेशनल यूएसए पता नहीं कौन सा अकाउंट, और फिर वो डिलीट भी हुई है. उन्होंने फिर वो डिलीट भी कर दी थी. अच्छा डिलीट हो गई. यस मैंने खुद देखी है. तो ये सब हुआ है. एकदम एक हंगामा आराई शुरू हुई और बिल्कुल उसको एक अलग रुख दे दिया, जैसे पता नहीं मतलब कहाँ से लेके आते हैं. मैं तो हैरान हूँ. मतलब आप सोचें वो इसराइल के हक में बात कर रही हैं. मतलब सारी दुनिया इस वक्त उस तरफ है कि यार इसराइल ने गलत किया है, अरसे से करते आ रहे हैं और उस पर कोई 2 राय नहीं है. लेकिन मोहसिन दावर साहब ने रुख ही मोड़ दिया. क्या कहेंगे आप इस पे? यार मैं अंबर ये कहूंगा कि ये लोग स्टूपिड है. ये लोग बिल्कुल स्टूपिड है. और पेन्स मी टू से दिस. तो मैं स्टूपिड तो मुझे लगते हैं मुझे, मगर मैं इनकी कॉज जो है इनके साथ मैं तो जेल गया था, इनकी प्रोटेस्ट में गया था, आई वेंट टू जेल. तो इनके जो चीज़ें जो थी उनके अंदर मेरे लिए तो बहुत अहमियत है कि जो भी हमारी स्टेट ने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं कर रहे हैं वो रुकनी चाहिए. I sympathize with their cause, but these people are so stupid. और बंदा जिंदगी में सबसे ज्यादा स्टूपिड लोग वो होते हैं जिनको सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं होता. अगर गंगा जो है वो इस तरफ बह रहा है तो आप अगर इस तरफ तैरने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं तैर सकते. सिंपल सी बात है. यही हमने देखा था जब इंडिया का हमला हुआ था पाकिस्तान पे, पीटीआई वालों का जो क्या रवैया था, वो नो वन इज गोइंग टू फॉरगेट दैट.
No one is going to forget how they behaved, how they conducted themselves. कि यार ये GHQ है जी, यहाँ पे आप बम मारें जी, प्लीज आके यहाँ पे, इसका भी बकवास वो कर रहे थे. और अब अगर आपका ये है कि वो खातून जो है, by the way, मैं ये क्यूट बहुत है, you know, but वो जो खातून है, वो उनका अगर स्टांस हमेशा से ये प्रो इजराइल का रहा है, जिस तरह के वो इंटरव्यूज दे रही है कि वो उनके पास इतने पैशनेटली वो बात कर रही होती है, वो उनकी एक लीनिंग अगर है इस तरफ, उनकी एक लीनिंग अगर है टुवर्ड्स इंडियाज नैरेटिव एंड एवरीथिंग, और आप अगर बीच में अपनी एक चुस्की जैसी अब ये लेके आ रहे हैं कि जी वो क्योंकि वो अफगानी है वो जी, इसलिए अब वो लोग जो है उनको वो सपोज करें, इससे ज्यादा स्टूपिड कोई चीज हो नहीं सकती. एंड इट वाज जस्ट सच एन इररिलेवेंट काइंड ऑफ अ टॉपिक. और उसके बाद वो बेशुमार लोग जो एक दो लोग मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं इसके अंदर, यू नो, पूरे जो चक्कर में जो सारे वो आए फौरन आ गए बीच में. मोहसिन दावर ने बोल दिया बाकी भी उनके साथ मिल गए थे, बाकी भी उनके साथ बहुत से लोग आए. नो, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, क्योंकि मोहसिन दावर की है एक फॉलोइंग है, एक बहुत सिंपैथी है, और ठीक है. So Ali Wazir has been in jail for the last 2 years. All those things are legitimate, or you know, they stand at where they are. But this does not mean that because of that you have the right to say something so incredibly stupid कि यार you know आप अपनी पूरी credibility जो है आप कर दें. और मसला ये आ जाता है ना कि लोग, मोहसिन दावर जैसे लोग जब इस किस्म की हरकत करते हैं, गलत चीज पे लड़ाई करते हैं, तो फिर उनका जो इनिशियल कॉज जो था, जिसके लिए आपके साथ सिंपैथी है, वो डाइल्यूट हो जाता है फिर, यू नो. और ये समझते नहीं है भाई, आप अपोज कर रहे हैं कि भाई आपकी स्टेट जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और आपके इमरान खान को क्या कहते हैं जेल में रखा हुआ है, मगर इंडिया शुड देन अटैक पाकिस्तान. तो आपका खत्म हो गया ना फिर, आपका जो सारा का सारा जो था, जो स्टांस जो था, नो वन केयर्स. उसका ऑपोजिट रिएक्शन आएगा लोगों का, और लोग कहेंगे कि अंदर रखो उसको ऐसी की तैसी, अब तो यू नो ये आएगा, लॉस्ट बिकॉज यू आर स्टूपिड, आपके पास सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है. और यही मुझे मोहसिन का वो होता है कि मुझे जो इतना मुझे वो हुआ कि यार आप इस वक्त अगर इस पे यल्दा हकीम जैसी शख्स पे, जिसका कॉन्डक्ट आप देख लें, जिसका आप स्टाइल देख लें, जिसका जर्नलिज्म आप देख लें, जिसकी आप देख लें पिछले 2 महीने में जो इंटरव्यूज उससे किए हैं, जिस तरह का उसने अपने वो तस्वीरें उसकी वो हिंदू पॉलिटिशियंस के साथ उसके कि मेरे दोस्त हैं ये फलाना ढमकाना और ये वो, यू नो, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि भाई उसकी जी जर्नलिज्म की इंटेग्रिटी बहुत है, और वो क्योंकि अफगानी है यार, क्यों अभी सॉरी बाकी जर्नलिज्म रिगार्डिंग इंडिया था और अगेंस्ट अस था, आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं ना, फिर तो आप बिल्कुल कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर रहे हैं. ये लोग तो खैर यू नो जो भी है, अभी जब इंडिया जब हमला कर रहा था तो इनमें से बहुत से लोग थे जो कि कह रहे थे कि स्टेट की पॉलिसीज जो है वो हमेशा से खराब रही हैं, और बिल्कुल सही है, यस स्टेट की पॉलिसीज बिल्कुल खराब रही है, आई एग्री विद यू. दिस इज नॉट द टाइम फॉर दिस. This is just not the time for this. This is not. आपके वो इजराइल हमला कर रहा है, ईरान के लोगों को मारेंगे वो, they're going to kill innocent civilians, और आप यल्दा हकीम कर रहे हैं इस वक्त. यल्दा हकीम के पीछे जी आप क्यों पड़ गए जी? यल्दा हकीम who does not give a shit about you, who does not care about PTM and its cause, who does not care पाकिस्तान के ऊपर. she was absolutely fine कि इंडिया आके बम मार दे, उड़ा के रख दे पाकिस्तान को, एंड यल्दा हकीम को आप कुछ ना कहे क्योंकि वो अफगानी है. यार खुदा के वास्ते यार, मोहसिन प्लीज बी स्मार्टर. आपके आज तहरीक चला रहे हैं, आप तहरीक चला रहे हैं, आपके पीछे इतने सारे लोग हैं फाटा के जिनके लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, जिनके लेजिटिमेट कॉजेस हैं, जिनके लोग जो है मिसिंग हैं, जिनके साथ जातियां हुई हैं, जिनके साथ हरासमेंट हुई है, who have been targeted by the state, और आप पूरे के पूरे लोगों के साथ की रिस्पॉन्सिबल हैं. यू आर इलेक्टेड फ्रॉम दैट रीजन, और आप इस किस्म का स्टांस ले रहे हैं फॉर समवन हु इज यल्दा हकीम, फॉर गॉड सेक्स यार. दिस इज द हिल दैट यू वांट टू फाइट एंड डाई ऑन. खुदा के वास्ते बी स्मार्टर यार. मैं तो यही कहूंगा सिर्फ सारे के सारे लोगों से, यल्दा हकीम ऑफ ऑल द पीपल is not worth the energy. She is not worth the fight. She is not worth whatever stance that you're taking. कि वो अफगानी है जी इसलिए वो, खुदाया अल्लाह का नाम लो यार प्लीज. उसकी जर्नलिज्म देख लो, उसका देख लो वो बातें क्या करती है, किसके साथ एसोसिएट होती है, किसके लिए एक्साइटेड होती है, किसको सपोर्ट करती है, किसको बैक करती है, और फिर बात कर. It has nothing to do with her being an Afghani. She can be an Afghani, she can be an Icelandic person, she can be a Brazilian. We will still oppose anything that she says if this is her stance. It has nothing to do with her being an Afghani.
کل ایک ان کی جرنلزم کی جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے سحر امامی ان کی جرنلزم دیکھی. ایران میں ٹی وی اسٹیشن پہ اٹیک ہوا. یہ جو جرنلسٹ ہیں خاتون جرنلسٹ سحر امامی، شی واز ڈوئنگ اے شو آن ٹی وی، لائیو شو آ رہا تھا. لائیو ٹرانسمیشن کے دوران دھماکہ ہوتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی جب اس کی چھت پہ دھماکہ ہوگا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے جائیں گی. لیکن فرام سم ادر پلیٹ فارم آئی تھنک ود ان 10 minutes she joined the TV. I was literally thinking زبردست. I was so impressed. مطلب 2 thumbs up and مطلب the bravest women I've ever witnessed literally اپنی لائف ٹائم میں. اس سے پہلے کی ہسٹری الگ ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بریو خاتون نہیں دیکھی. دوسرا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہی سمجھے آپ اسکائی نیوز میں یلدا حکیم جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں ٹرانسمیشن اور یہ دھماکہ ہوتا تو یہ دنیا میں کتنی بڑی نیوز بنتا. جسٹ امیجن ہر CNN بی بی سی جی فاکس اور جی آپ کی اسکائی نیوز اور ہر طرح کی چینل پہ ایک آ رہا ہوتا کہ اتنا بڑا ایران ٹیررسٹ اس نے جی یہ دھماکہ کر دیا ہے اور یہ انسانیت سے بالاتر ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور ہماری جرنلسٹ جو ہے ان کی کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں. ظاہر وہاں پہ بھی گئی ہوں گی جب وہاں دھماکہ ہوا تھا تو یہ بہت بڑی نیوز بنتا. لیکن یہ نیوز شاید ہمارے سوشل میڈیا پہ اور ایران میں ہی بن سکی یہ نیوز، اور ایک عام نیوز کی طرح چلی گئی کیونکہ ایز وی سیڈ کہ وی آر سو نارملائز ناؤ کہ ہم لمز کٹے ہوئے اور اس طرح کے بچوں کی تصویریں تک دیکھ کے ہم پھر اس کو جانے دیتے ہیں. شاید 2 سال میں ہم اتنے عادی ہو گئے تو یہ پھر یہ بھی اتنی بڑی خبر نہیں بن سکا ہے. بٹ جسٹ امیجن یہ خبر اگر وہاں ہوتی تو وہ کتنی بڑی خبر ہوتی. تو یہ بائسنس ہے ہمارے ویسٹرن میڈیا کی چیزوں کو پورٹرے کرنے کی. آپ اگر ابھی بھی CNN بی بی سی بھی لگائیں گے، آپ ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر نظر آئے گا ایران اٹیک اسرائیل، ایران اٹیک دس ٹائم اسرائیل، ایران نے اس وقت یہ اٹیک کیا. لائن سے آپ کو وہی نظر آ رہا ہوگا. آپ کو بہت کم نظر آئے گا کہ اسرائیل نے کیا جوابی کارروائی کی ہے، کتنے لوگ مطلب فرام دا ڈے ون جو بڑے بڑے لوگ مارے ہیں ایران کے وہ اسرائیل ہی مار رہا ہے، ٹارگیٹڈ شدید قسم کی. اس کے علاوہ وہ سویلینس پہ بھی اٹیک ہو رہا ہے، بلڈنگس پہ بھی اٹیک، اس کا آپ کو بہت کم ذکر نظر آئے گا. تو شدید بائسنس ہے اس پر بھی، اور شدید بائسنس ہے کل کے اٹیک پہ بھی جو لائیو وٹنس کیا ہے لوگوں نے ایرانین چینل پہ. کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. اور شدید بائسنس یہ بھی ہے کہ بھئی کیونکہ ایک اینکر جو ہیں وہ ان کی نیشنلٹی یہ ہے تو بھی آپ دیکھیں جی آپ اس کے پیچھے نہ ان کی کرٹیسائز نہ کریں. آپ خدا کے واسطے پلیز ایک بیوقوف جو ہے نا literally so stupid. It was just mind bogglingly stupid. کیمپینز ہیں محسن داور صاحب جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، پھر وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لٹرلی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کون لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں کیا کر سکتے. اچھا جی لیٹس موو آن ٹو ابھی ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے. امریکہ میں سیٹرڈے کو بہت ایک بڑی ایک ایونٹ ہوا جو کہ ایک ٹرمپ صاحب نے اپنی برتھ ڈے کے اوپر، برتھ ڈے بھی تھی ان کی اور آرمی کی بھی برتھ ڈے تھی، وہاں پہ ایک پریڈ ہوئی، بہت خوش خوشی پریڈ ہوئی اپیرنٹلی، اور بہت لوگ بھی نہیں آئے وہاں پہ، اتنی امپریسو بھی نہیں تھی. میں نے جو بھی اس کی جھلکیاں دیکھی ہیں میں اتنا ہماری تو بہت زبردست ہوتی ہے بھائی، یہ تو پتہ نہیں عجیب سی پریڈ تھی ان کی، وہ ہماری تو بہت کول ہوتی ہے. ہاں کہ بھائی کیسے پریڈ ہوتی ہے، مطلب یہ تو کام لے کے آنا چاہیے. ٹرمپ صاحب بھی تپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، بارش بھی ہوئی سارا کا سارا، تو وہ اتنے خوش بھی نہیں لگ رہے تھے. مگر اس سے بھی بڑا ایونٹ ہوا امریکہ میں آن سیٹرڈے، اور وہاں پہ ایک ہماری پارٹی ہے انہوں نے ایک پروٹیسٹ کی کیونکہ ایک فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں امبر آپ؟ اچھا یہ پروٹیسٹ کا جب انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو سجاد برقی صاحب ہوتے ہیں یو ایس میں، جو پی ٹی آئی کے یو ایس پریزیڈنٹ تھے پہلے، اب وہ او آئی سی سیکرٹری پی ٹی آئی او آئی سی ہیں. او آئی سی ایک پی ٹی آئی کے آئین کے تھرو ایک پوری اسٹیبلش پوسٹ ہے، صحیح ہے نا، جو عمران خان صاحب اناؤنس کرتے ہیں، مطلب آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل چیپٹرز وہ اناؤنس کرتے ہیں، ان کے تھرو آتی ہے. اور دا او آئی سی از ایکچولی باؤنڈ ٹو رپورٹ ٹو چیف، جو اس وقت بیرسٹر گوہر ہیں یا وہ سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو وہ رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بٹ جب یہ اناؤنس ہوئی یہ جو پروٹیسٹ ہے تو اچانک بیرسٹر گوہر جو اس وقت پی ٹی آئی کے چیف ہیں، ناٹ چیف ان پیٹرن، انہوں نے آ کے جی کہا ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ہونے والے پروٹیسٹ سے، باہر اتنے لوگ رہتے ہیں وہ جی بہت محبت کرتے ہیں خان صاحب سے، وہ کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
اب یہ عام لوگ نہیں ہیں، بقول بیرسٹر گوہر کے یہ پروٹیسٹ کرنے والے عام لوگ ہیں، لیکن یہ کال جو ہے وہ او آئی سی پی ٹی آئی کے سجاد برقی نے دیے. تو عام لوگوں نے کہاں سے وہ کال دیے؟ سجاد برقی کے پاس آفیشیل پوسٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہ ایک آفیشیل کال تھی فرام پی ٹی آئی وچ بیرسٹر گوہر کین ناٹ جسٹ ڈسریگارڈ. اگر انہوں نے ڈسریگارڈ کر بھی دیے تو آپ دیکھیں، کیونکہ ظاہر او آئی سی کی طرف سے دی ہوئی بات تھی کال، تو پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر نے، انہوں نے پوری جو ہے کوریج دی ہے اس ظاہر ہے اس پروٹیسٹ کو. اس میں جی شہباز گل بھی تھے، اور اس میں آپ کو سجاد برقی صاحب بھی نظر آئے. سب کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو خان صاحب کی محبت میں ان کے لوگوں نے کری ہے یہ ساری جو پروٹیسٹ ہے، لیکن یہ بیسکلی آرمی چیف اسپیسیفک ان کے خلاف ہوئی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف. ان کو اس میں گالیاں دی گئیں، ان کی تصویر زمین پہ رکھ کر اس پہ جوتے برسائے گئے، طرح طرح کے ٹرک چل رہے تھے، اس میں تصویریں تھیں. بہرحال اس پروٹیسٹ میں لوگ بہت کم آئے تھے، لیکن جو کوریج تھی وہ بڑی لیتھل اور بہت وائلڈ تھی. اب یہ ظاہر ہے آرمی چیف کے خلاف ہو رہی ہے نا، اور آفیشیل اکاؤنٹ جو ہے پی ٹی آئی کا اس کو انڈورس کر رہا ہے. اب بیرسٹر جو گوہر ہے ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی، حالانکہ وہ چیف ہیں. تو ایک تو میرے حساب سے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. دوسرا جو پی ٹی آئی کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حساب سے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے خاص کر ٹویٹر، وہ کنٹرول کرتا ہے پی ٹی آئی کا سیکرٹری انفارمیشن جو اس وقت شیخ وقاص ہے، تو وہ ان کے انڈر میں آتا ہے. حالانکہ جو پرانے جو رؤوف حسن ہے وہ بتا چکے ہیں بھائی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، باہر سے چلتا ہے، یہ ہوتا ہے. اب یہ جو بھی ہو، بٹ ان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یہ پورا سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے، اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کا انڈورس کر رہا ہے تو دا انفارمیشن سیکرٹری از آنسریبل. اب یہ سب آرام سے کہہ کے بچ جاتے ہیں ہمارا تو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سو ناؤ 9th میں تو آپ نے بول دیا تھا کہ بھائی وہ تو ظاہر ہے لوگوں نے غصہ میں چلے گئے تھے، وہ آرمی کی تنصیبات کی طرف، وہ ان کا فرسٹ جو ہے ان کا ریئیکشن تھا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے کر رہے تھے، بٹ دس 14 جون از ویری ویری مچ ڈیلیبریٹ. آپ جان بوجھ کے آپ نے یہ رکھا بول کے کہ ہم فیلڈ مارشل کے خلاف کر رہے ہیں، آپ نے اس سے گالم گلوچ، اس کو جتنا برا بلا کہنا تھا آپ نے سب کچھ کیا ہے. تو آپ کا ایجنڈا یہی ہے، 9th میں پہ بھی یہی تھا، آپ کا ایجنڈا 14 جون کو بھی یہی تھا، جو کہ پاکستان کی آرمی کے خلاف، اور خاص کر جو چین آف کمانڈ ہے جس کے پاس عاصم منیر، وہ اسی کے خلاف ہے. سو دے آر آنسریبل ناؤ. اب ان سے کوئی پوچھا نہیں جاتا ہے کیونکہ بیرسٹر گوہر کہہ کے نکل لیتے ہیں، تو یہ بڑی ایک وکٹ سی ان کی چھوٹی سی شرارت ہے. ادروائز پی ٹی آئی از ویری مچ ڈوئنگ اٹ، اور ڈنکی کی چوٹ پہ کر رہی ہے. اب آپ ان کو کچھ بھی کہیں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ ایک بندے کے خلاف جو پوری چین آف کمانڈ چل رہا ہے اس کے خلاف ہے. اور چاہے 9 مئی ہو چاہے 14 جون ہو، دونوں میں انہوں نے آرمی کے خلاف جان بوجھ کے بالکل ویل ڈیزائنڈ ہی انہوں نے کام کیا تھا. So that's my take on it. I would like you to have some word on it. I think it was a complete waste of time on their part. کچھ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی جتنی بھی چوچو پی پی کر لیں وہاں پہ. آپ کو یاد ہے وہ شایان اور اس کے وہ پورا اس کا سرکس جو ہے وہ ایور فیلڈ کے باہر کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا ہوتا تھا، کیا ہو گیا؟ اور یہ والی چیز جو ہے، جو ساری کی ساری پروٹیسٹ جو ارینج ہوئی ہے، اور ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، کچھ کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. بیسکلی آئی تھنک ان کا یہ انٹرنل ایک ایشو ہے. پیسے لیے ہوئے انہوں نے لوگوں سے، ڈونیشنز لی ہوئی ہیں، ان کو دکھانا بھی ہے یار ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، اور ہم یہ کریں گے، اور وہ کریں گے، اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، اور یہ آیا، ہم نے یہ چیزیں، ہم نے یہ ٹرک جو ہے اس کے اوپر ہم نے وہ بینر لگا کے پورے نیو یارک میں ہم نے وہ چلایا ہے، اس کو پورے واشنگٹن ڈی سی میں چلایا ہے، اور بھائی دیکھو ہم نے یہ کر لیا. آئی تھنک یہ انکانسیکوینشل سا ایونٹ ہے، یہ بالکل انکانسیکوینشل ایونٹ ہے. اور میرے حساب سے تو گورنمنٹ کو اور عاصم منیر کو اور پھر جو بھی لوگ ہیں پاکستان کے جو بھی ہیں، تو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے اور بالکل اگنور کرنا چاہیے. پی ٹی آئی جو ہے، اسپیشلی آپ کا امریکہ والا پی ٹی آئی جو ہے، یہ ارریلیونسی کے آگے چلا گیا ہے. بیکاز جو بھی انہوں نے کیا، جی ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹ آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور یہ پریشر آئے گا، nothing has happened. So they have been an abject failure in everything that they've tried to do, and جتنا بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں. سو آئی تھنک اس کو بالکل اگنور کرنا چاہیے، اسپیشلی ہماری گورنمنٹ کو، کہ وہاں پہ جو بھی انہوں نے کیا اور جس طرح کیا اور یہ کر دیا اور وہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا. I don't think it means anything. میرا ویو آئی تھنک یہ فیلئر ہی ہے، یہ جو انہوں نے کوشش کری 14 جون کو. اور یہ کیونکہ اف یو گیٹ ٹو نو، آج عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی، تو وہ جو
ایک اور پروٹیسٹ یہ کرنے والے تھے پاکستان کے اندر یا تو اڈیالہ کے باہر, آئی ڈونٹ نو ویئر دے ور پلاننگ. وہ انہوں نے خان صاحب نے ایران اسرائیل کی اس ایشو کی وجہ سے بقول ان کے 2 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر دیا, ڈیلے کر دیا, آگے بڑھ گیا ہے. تو میرے حساب سے یہ آگے اسی لیے بڑھا ہے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی یو ایس میں بھی آپ نے اتنی مہم چلائی, وہ پروٹیسٹ بھی آپ کا پٹ گیا, آپ کے لوگ نکلنے کو راضی نہیں ہیں. آپ کے لوگ جو ہیں اس وقت دے آر ویری مچ انٹرسٹڈ ٹو سٹ ان دا پارلیمنٹ. اور اس وقت جو 2 لوگوں کا خان صاحب نے نام دیا کہ بھائی عمر ایوب اور جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ تحریک چلائیں گے, ابھی تک انہوں نے کوئی تحریک کا ایجنڈا تک نہیں دیا ہے کہ تحریک چلے گی کیسے, کیونکہ انہوں نے ان کا نام دے دیا ہے خان صاحب نے. اتنے عرصے میں خان صاحب کو بھی شاید اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون کمپیٹنٹ ہے یہ سب کرنے کے لیے. سلمان اکرم راجہ جو کہ 26 نومبر کو جب پروٹیسٹ تھا ان کا, اف یو ریممبر, وہ لاہور کی گلیوں میں گاڑی لے کے نکلے تھے اور وہ تھوڑی دیر کیمرہ گھما کے وہ غائب ہو گئے. ہی نیور بین ٹو دا پروٹیسٹ, جس میں وہ آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور اور یہ لوگ جو لے کے آئے تھے, اور اس کے بعد جو کچھ اسلام آباد میں ہلہ مچائے, تو وہ وہاں بھی نہیں پہنچے تھے. تو اب ان لوگوں کا نام خان صاحب نے تحریک کے لیے دیا ہوا ہے, اور انہوں نے نہ کوئی ایجنڈا دیا ہے نہ کچھ دیا ہے, تو کوئی تیاری ہی ان کی نہیں ہے. یو ایس میں الگ یہ فیل ہو چکے ہیں, تو شاید اس کیونکہ تیاری نہیں ہے, تو میرے حساب سے یہ پروٹیسٹ صرف اس وجہ سے کینسل ہوا ہے. ورنہ پاکستان میں کچھ بھی ہو رہا ہو, دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو, پی ٹی آئی کو جو اپنے پروٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم سے کرتے ہیں. دنیا سے میں جو چاہے وہ آپ کو 2014 میں سی پیک کے لیے جی چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہو پاکستان کے اندر, دے نیور کیئر. ڈو یو تھنک کہ وہ ابھی کسی بات کی کیئر کر کے اپنا کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ کینسل کر دیں گے؟ نہیں, میرا آئی تھنک کہ یو اینڈ آئی we care about what Imran Khan is saying and doing and what PTI. I think the media cares about what Imran Khan is doing and saying, not doing. I think PTI supporters جو ہیں they care about what PTI supporters سارے نہیں ان میں سے اب what Imran Khan is saying and doing اور کیا طریقے. I think the common person جو پاکستان عوام جو ہے they care about the budget, they care about taxation and they care about Iran and Israel. تو یہ ایشوز جو ہیں جو لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں ان کے گھر, اور جو ایشوز جو ہیں جو پوری دنیا کو اس وقت افیکٹ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کے سر کے دماغوں پہ زیادہ حاوی ہیں دین دس اسٹوپڈ قسم کی جو تحریکیں چلانا ہے جو عمران خان نے, اور وقار میں نے اس کو عمر ایوب کو کہہ دیا ہے اور اس کو کہہ دیا, اس کو نہیں کہا, اور یہ تحریک چلائی. nobody cares about the تحریک, nobody cares. اور کوئی نکلے گا نہیں, کوئی کچھ نہیں ہوگا. وہی ٹپر جو ہے وہ کرنا تھا, انہوں نے نکال کے وہ لے کے آنا تھا. پھر کو اندازہ میرے خیال ہے یہ ہوا مور دین ایران اینڈ مور دین یہ جو ہے یہ ساری بکواس ہے کہ یار اس گرمی کے اندر آپ کیسے لے کے آئیں گے ان کو اسلام آباد, اور کیا کریں گے ان کا. ٹھیک ہے نا, اس گرمی اتنی زیادہ گرمی ہے فرام ضرور, آپ کیا کریں گے, آپ کس طرح کریں گے. تو آئی تھنک وہ لوگ نہیں ان سے پورے ہو رہے تھے, کچھ نہیں ہو رہا تھا. ورنہ کوئی ایسی کوئی جیو پولیٹیکل اویئرنیس اور کنسرن اور بڑی جی سلامتی کا فکر کوئی عمران خان کو نہیں ہے. عمران خان کو جیل سے باہر نکلنا ہے, اینڈ دیٹس آل ہی کیئرز اباؤٹ. اگر عمران خان کے اندر تھوڑی سی عقل ہوتی اور تھوڑی سی یہ سینس ہوتی تو بہت سے ایسے لمحے آئے ہیں جہاں پہ you sort of play a positive role and you play a supporting role to the state, to the government, to the country, you know. But you have always gone the opposite direction because you don't care, you only care about yourself. تو اس وقت صرف میرے خیال سے جو ایشو تھا ان کا وہ یہ تھا کہ لوگ ان سے جمع نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے جو بھی مارچ کرنی تھی, تحریک آپ کہہ لیں اس کو, جو بھی کہہ لیں, وہ جمع کر رہے ہیں بیچارے للے جیسے, ان کو لے کے آنا ہے جی ٹی روڈ سے اور یہاں پہ آ کے آپ نے وہاں تو بھائی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی یو ایس تو چھوڑ دے رہے ہیں, وہاں لوگ نہیں نکلے ان کے. نہیں ہاں وہاں بھی نہیں نکل رہے تھے. یو ایس تو ڈز نائدر ہیئر ناٹ دیئر. آئی تھنک ان کو پتا ہے کہ یو ایس پہ جو آپ جو بھی پروٹیسٹ کریں گے وہ شایان صاحب نکلے ہوئے پورے یورپ میں, یو این کے اندر میں یہ کروں گا وہ کروں گا, بلشٹ, اس سے تو کچھ نہیں ہونا. اور یہاں پہ جو تحریک آپ نے کرنی ہے, آپ پٹ چکے ہیں, کتنی دفعہ آپ تحریک کر چکے ہیں اور آپ کا فلاپ سین ہوا ہے. تو یہ نظر فلاپ سین ہونا تھا, اور اس دفعہ اتنے زیادہ کیونکہ فلاپ سین ہو چکے ہیں, لوگ بھی اب تنگ آ گئے ہیں کہ بھئی اب گرمی ہے, بھائی کدھر ہمیں لے کے جا رہے ہو, کیا کرے ہوگے, کیا کس طرح کرو گے, پانی کہاں سے آئے گا, بریانی کہاں سے آئے گی, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, کس طرح ہم جائیں گے, دوبارہ ہم جیل چلے جائیں گے. لوگ پورے نہیں ہو رہے تھے اس کے ساتھ, اینڈ دیٹس دا ریزن. تو یہ کہنا جی کہ بڑے میگنانیمس ہو کے کہ جناب یہ میں نے ایران اور اسرائیل کی وجہ سے میں نے پینٹ کر دیا, یہ کر دیا, اور بھائی آپ کی نہیں ہے ایسی کوئی اہمیت. اب آپ یو آر یو نو لاسٹ کاز.
you are a yesterday's news. आपका अब नहीं है लोग इतने ज्यादा अब निकलने वाले आपके लिए, ईरानी पार्लियामेंट में and again नारे लगे हाँ पाकिस्तान के लिए, खान साहब की हाँ एब्सेंस में ही लगे ना। हाँ वो लगते अगेन the लोगों के दिमाग के ऊपर इज टैक्सेशन, महंगाई, पेट्रोल का रेट अभी बढ़ा है, आपकी बेशुमार परेशानियां और हैं, प्लस यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड कि भाई ये इतनी बड़ा एक इवेंट हो रहा है आपके साथ, यू शेयर अ बॉर्डर विद ईरान, भाई यू शेयर अ बॉर्डर विद ईरान, वहां पे अटैक कर रहे हैं लोग, आपको वो होगा या ये स्टूपिड किस्म की तहरीक जो है ये हर 2 महीने के बाद जो आपने चलानी है ये होगा, तो आई थिंक ये रियलाइजेशन शायद मेरे ख्याल से हुई है, वो थोड़ी सी पता चला कि खान साहब हाँ ये थोड़ा लग रहा है फ्लॉप सीन लग रहा है सर जी, खाना बना लिया है, खाना खाने कोई नहीं आया, अभी ये मसला है, तंबू जो है वो खाली है हमारी तकरीब का, तो ये अब आप मुल्क को कौम की बका का ऐलान कर दें कि हम कैंसिल कर रहे हैं, या आई एग्री। नहीं ये अब the thing is that the larger point यहाँ पे जो आता है, जो मैं सोचता हूँ, एक बंदा है जो कि पाकिस्तान का one of the best cricketers of Pakistan, one of the great philanthropists और बड़ा जी सेलिब्रिटी हमने प्रोड्यूस किए हैं, पिछले 2.5 साल से वो जेल में है और वो अब कोई इम्कानात नहीं लग रहे कि वो अनकरीब कोई निकलेंगे, अगर कभी रिलीज होंगे तो अभी अनकरीब तो नहीं होने वाले। क्या क्या आपने गलत डिसीजंस अपनी जिंदगी में ली हैं which have brought you to this point कि आप पटियाला जेल में 2.5 साल से, अभी 2 साल से तो आप बैठे, 2 साल से आप बैठे हुए पटियाला जेल, क्या क्या आपने गलत फैसले किए, क्या क्या आपने बेवकूफियां की हैं, क्या क्या ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे जज्बात जो थे आपके वो आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर हावी हो गए, एंड ये चीजें जो है ये हम सब उनके साथ से ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट एटलीस्ट हम सब लोगों को ये बातें सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि यार जिंदगी में आप जो फैसले करते हैं, आप जब गलत फैसले करते हैं, गलत चीजों के लिए फैसले करते हैं, गलत उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वो एक खुदा न खास्ता ऐसा वक्त ना आए जहां पे वो कॉन्सिक्वेंसेस आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये हम सब के लिए, इमरान खान जो है ना, more than anything, he is not going to bring about any revolution. Imran Khan is not going to bring about any change or any change to the system. Imran Khan can play a role as being a cautionary tale, जो कि आप बताएंगे कि बेटा सब कुछ सही जा रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इमरान खान जैसी बेवकूफियां ना करना, ठीक है ना। और ये आगे जाके कुछ 10-15 साल के बाद ये भी हो जाएगा कि लोग इस तरह क्या करेंगे कि भाई अपने बच्चों को नसीहत किया करेंगे कि यार इमरान खान जैसे बेवकूफी ना करना प्लीज, तो ये वाली है सारी की सारी सिचुएशन जो मुझे नजर आती है। अग्री, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि माय सन्स एटलीस्ट, हालांकि मैं उनको कोई जबरदस्ती अपनी कोई भी पॉलिटिकल जो व्यू है उन पे इम्पोज नहीं करती, बट दे डोंट सपोर्ट इमरान खान एंड दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाटएवर ही हैज डन। So I feel proud of my upbringing कि 2 अच्छे लोग जो हैं वो परवान चढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। So इसलिए हमारी नोट पे हम ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि ईरान और इजराइल का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि बड़ा ही शिद्दत इख्तियार कर गया है क्योंकि यूएस अब इस मामले में कूद पड़ा है, वो कोई बेहतर उसकी कंक्लूजन हो, अमन रहे, लोगों की जानें ना जाएं, ईरान में अमन रहे, लोग my very dear friend is actually also stuck in Iran and आज हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है उससे, कल तक हमारी बात हो रही थी, उसने लास्ट यही बात हुई थी कि वो थ्रू बॉर्डर ही आएगी, तो अब अल्लाह करे कि वो आ जाए। स्टिल आई डोंट नो कि वेयर इज शी। अल्लाह, इस तरह बहुत लोग फंसे हुए हैं और सिर्फ वही नहीं, ईरान के अपने जो लोग हैं, अल्लाह ताला उन पे भी रहम करे। पैलेस्टीन पे दुनिया में हर जगह रहम हो, नॉट जस्ट मुस्लिम्स, इवन नॉन मुस्लिम्स जिनके साथ जुल्म हो रहा है उन पर, तो अल्लाह मियाँ रहम करे और ये जो दुनिया में जितनी भी पावर्स हैं उनके भी दिलों में रहम डाले। इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह करे कि आगे कुछ अच्छा हो और हम जब नेक्स्ट टाइम मिलें तो कोई अच्छी न्यूज़ के साथ मिलें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।